السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے. پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک طرف جو پاکستان کی جو آئینی اور قانونی جو حالت ہے وہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور بھی کافی بہتر ہونے جا رہی ہے. اور آج پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب اور نیا سنہری باب شروع ہونے والا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپریم ادارہ ہے، جو عدالت عالیہ ہے، جو انصاف کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کا جو سب سے بڑا آدمی اور جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا ہے. اور آج ایک نیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس اہم عہدے کو سنبھال کر اپنی جو خدمات تھی وہ قوم کے سامنے لائیں گے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جاتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کر گیا جس نے پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی پارٹیوں کی جو بنیاد تھی اس کو ہلا کر رکھ دیا. اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان کی جو اندر جو سیاسی اور پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ایک عدالت کے اندر ایک درخواست اور ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی. وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو پی ڈی ایم جو جماعتیں ہیں وہ جب اقتدار میں آئی تو اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں ان کو ویسے نیب کی وجہ سے بہت ڈرایا اور دھمکایا گیا، اور اسی نیب کی وجہ سے انہوں نے بہت سزائیں بھگتی، جیل میں رہے. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ آئے ایک ایسی قانون سازی کرے جس کی وجہ سے ہم اگر دوبارہ ہمارے مخالف آدمی حکومت میں آئے تو ہم جو اب موجودہ بحران میں ہیں تاکہ اس سے نکل جائیں اور دوبارہ کسی ایسی ہمارا حریف آدمی جب حکومت میں آئے تو ہمیں اس طرح مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو وہ انہوں نے نیب ترامیم کر کے ایک ایسا قانون بنایا اور ایک ایسی قانون سازی کی کہ ان کے جتنے بھی کیسز تھے، انہوں نے جتنی بھی کرپشن کی ہے، انہوں نے جتنا گڑھ جوڑ تھا وہ سب کچھ ان کا صاف ہو گیا. مطلب یوں کہیں گے کہ ان کے جتنے بھی گناہ تھے وہ نیب ترامیم کرنے کے بعد ان کے گناہ معاف ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب نے جب عدالت کے اندر اس قانون کو چیلنج کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جب کل اس کا فیصلہ سنایا تو سیاسی حلقے وہ مزید تشویشناک صورتحال میں پڑ گئے ہیں. اور دوسری طرف جب وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کی سب سے بڑی ایک سیاسی پارٹی ہے، انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ان کا جو قائد ہے میاں نواز شریف صاحب 21 ستمبر کو پاکستان آنے والا تھا. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی فلائٹ بھی کینسل ہو جائے، کیونکہ اس پر پہلے سے بہت زیادہ کیسز بنے ہوئے تھے اور وہ تو اس لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے نیب کے اندر ترامیم کر لی تھی، اور اب اگر وہ عدالت سے رجوع کرے گا تو ان ترامیم کی وجہ سے اس کے جو کیس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اب چیف جسٹس جاتے نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل سامنے لا کر کھڑی کر دی. اس کے علاوہ اگر جو دیگر پارٹیاں ہیں، پیپل پارٹی ہیں، اس کے اندر جو آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب ہیں، ان کے خلاف جو توشہ ریفرنس تھے، جو احتسابی عدالت کے اندر جو ریفرنس دائر ہے وہ تمام بحال ہو گئے ہیں. دیکھو نیب کے اندر یہ ترامیم کی گئی تھی کہ اگر 50 کروڑ سے زائد کا کیس ہو تو وہ معاف ہوگا، اگر کم ہو تو اس کا کیس جو ہے نیب اس کے اندر اس کا جو احتساب کا عمل ہوگا وہ جاری رہے گا. عجیب قانون ہے، عجیب ملک ہے کہ زیادہ کرپشن کرو گے تو اس کا کرپشن نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر کم کرپشن کی جائے گی تو اس کو کرپشن تصور کیا جائے گا. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم فیصلہ دیا، اور پاکستان کے جو عوام ہے، جو عوام کے ٹیکسوں پر جو پلنے والے حکمران تھے اور ان کی جو چوری تھی، میرے خیال میں اب وہ پکڑی جائے گی اور عوام کا جو حق ہے جو ٹیکسوں کی صورت میں ہے وہ ان کو دوبارہ ملے گا. تو بعض اہم صحافیوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ یہ جو نیب ترامیم کا جو کیس ہے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے تو فیصلہ سنا دیا، لیکن اب اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم اور سینئر رہنما اس نے یہ بات بھی کل بھی بتائی کہ ہم اس وجہ سے اس قانون کو چیلنج نہیں کریں گے کہ ہم نے اس قانون کو بنانے میں بہت جلد سازی کا مظاہرہ کیا تو بہت جلدی کی ہم نے اس قانون کو بنانے میں. تو ہم صرف ہمیں نہیں بلکہ جو ہمارے جو سیاسی مخالف ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی، تو اس قانون کے بننے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا. تو اب ہم اس قانون کو اس لیے چیلنج نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے جو کیس ہیں ہم نے تو سزائیں بھی بھگت لی ہیں اور ہم نے عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور ابھی بھی کریں گے، لیکن اس سے جو زیادہ فائدہ اور ریلیف مل رہا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل رہا تھا کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے اسکینڈل ہیں، بڑے اسکینڈل سامنے آئے ہیں. تو اب ہم اس لیے چیلنج نہیں کریں گے کہ پہلے تو ہم غلطی کر گئے تھے کہ ایک قانون سازی ہم نے کی، اور اب ہم اس لیے چیلنج نہیں کر رہے ہیں تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہو ان کو بھی اس قانون سے اور اس ترامیم سے ان کو فائدہ نہ ہو. تو اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک صحافی نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ نہیں دیا، بلکہ پاکستان کے اندر جو تیسری جو سب سے بڑی طاقت موجود ہے، جو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ طاقت کون ہے، تو اس طاقت کے
انہوں نے اپنے طاقت کا عملی مظاہرہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھایا کہ آپ کو یہ فیصلہ دینا ہوگا تاکہ مستقبل کے اندر اگر کوئی پارٹی حکمرانی کی باغ دوڑ سنبھالے تو وہ اپنے ایسے فیصلے نہ کر سکے جن کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو، بلکہ تیسری جو بڑی طاقت ہے انہوں نے یہ بھی اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی پارٹی نہ ہو جو اپنے کیسز یا اپنے کرپشن کی ہوئی کیسز کو معاف کروا سکے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اچھا فیصلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس فیصلے سے، کس کو کتنا فائدہ اور کس کو کتنا نقصان ہوگا۔ لیکن یہ دیکھا جائے تو یہ نقصان تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ہو گیا ہے کہ آگے الیکشن آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کیسز کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما وہ ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے، اور لندن کے جو واپسی کی ان کی جو فلائٹ تھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ان کی جو فلائٹ ہے وہ کینسل ہو جائے اور دوبارہ پاکستان آنا ان کے لیے یہ مشکل ہو سکے۔